अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। एक यूनिक टॉपिक है। हर बंदा जो अपने आप को सुन्नी कहता है तो उससे इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से, घर को लग गई आग घर के चिराग से। हम अपने आप को कहते हैं कि हम कट्टर सुन्नी हैं और टनाटन सुन्नी हैं, और हमें कितना बुरा लगता है जब कोई कहता है कि भाई दरगाह पे मत जाओ, दरगाह पे जाना गलत है, नियाज क्यों करते हो, नियाज करना गलत है, ये नियाज नहीं करना चाहिए, या रसूलुल्लाह कहना ये शिरक है, बिदत है, माज़अल्लाह गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज नहीं है। इस तरीके की बातें जब कोई करता है तो कितना गुस्सा आता है हमें। तो ये लोग जो कहते हैं वो लोग कौन है? वो लोग वही हैं जिनके बाप दादा जो है इससे पहले नियाज़ें भी किया करते हैं, दरगाह पर भी जाया करते हैं, सब कुछ किया करते थे। मगर अब जो है ये लोग नई नस्ल पैदा हुई जिनके अकायद अलग हैं, वरना इनके बाप दादा जो है वो ऑलरेडी यानी सब अहले सुन्नत वल जमात से ही ताल्लुक रखते थे और इसकी तालीमात पे अमल करते थे। मगर अचानक ये क्या हुआ कि एक नए तरीके का अकायद इन्होंने जनरेट कर लिए और ये नए अकीदा इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, और जो काम इनके बाप दादा किया करते थे उस काम को अब ये गलत कहते हैं, शिरक कहते हैं, बिदत कहते हैं और क्या क्या कहते हैं। तो ये क्यों हुआ? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो कुछ हुआ है वो मेरी, आपकी और हम सब की वजह से हुआ है। इसके जिम्मेदार हम ही हैं। जी हाँ, जो कुछ भी है अपने ही हाथों की है करतूत, शिकवा है जमाने का न किस्मत का गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि भाई ये एक मरीज है, एक पेशेंट है, उसको कुछ फला प्रॉब्लम है तो उसका हमें ऑपरेशन करना है, तो आपको ऑपरेशन करना है, तो अब आप इसका ऑपरेशन कीजिए, तो आप मुझे पलट के करेंगे आप पागल हो गए क्या? कैसी बात करते हो? ये तो डॉक्टर का काम है। मैं पूछूंगा डॉक्टर का काम क्यों है? क्योंकि डॉक्टर उसके लिए पढ़ाई करता है, उसके बारे में सीखता है, समझता है, प्रैक्टिस करता है, एक्सपीरियंस हासिल करता है, उसके बाद में ऑपरेशन कर पाता है। सही बात है ना? तो क्या ऐसा है कि हर दुनियावी काम के लिए सीखना हमें जरूरी है, मगर दीन सीखने के लिए हमें कोई यानी किसी स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं है। बस जैसा चलते आ रहा है वैसे हम करते जा रहे हैं। बस किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी से कुछ समझना नहीं है, बस जैसा चल रहा है हम चलाते जा रहे हैं। दीन में भी हर काम करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन है और उसे सीखना हमें जरूरी है। और रूल्स और रेगुलेशन जो है उससे हम शरीयत कहते हैं, तो उसके एतबार से हमें काम करना होता है। शरीयत पर अगर हम चलेंगे तो हम सही है और ये हमें सवाब दिलाएगा, और जो काम शरीयत के खिलाफ होगा उससे हमें सवाब नहीं बल्कि गुनाह मिलेगा। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो जिम्मेदार है वो हम लोग हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों हम लोग हैं। ठीक है, हम मज़ारों पर जाते हैं, दरगाह शरीफ पर जाते हैं, क्या हमने इसके अहकाम जानने की कोशिश की? कभी सोचा कि इसके बारे में यानी किसी से पूछा जाएगा किस तरीके से हाजिरी देनी होती है, क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है? ये तो हमने सोचा समझा, कभी कोशिश की इसकी? नहीं की। हम बस चल दिए उठ के। जबकि इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने यानी हम जिनके नाम से जाने जाते हैं, बरेली शरीफ के निस्बत से हम बरेल भी जाने जाते हैं, तो आपने क्या लिखा है? अगर हम उलमा अहले सुन्नत को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह तो हम पे कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। आज हम जाके दरगाह को जाके चूमते हैं, जबकि इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि हमें 4 हाथ दूर खड़े रहना है। ये अदब है। जितना कब्र से बरेली के इमाम ने रोका है, कोई इतना रोक सकता? आला हजरत फरमाते हैं कब्र पे जाओ तो यूं करके खड़े ना हुआ करो। यूं करके अगर कभी हाजिरी देनी हो तो किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि तुम कब्र वाले के सामने झुकते हो। फाजिल बरेल भी फरमाते हैं खबरदार कब्र पे जाओ तो चूमना तो दूर रहा, हाथ भी ना लगाना। हुजूर क्या करें? फरमाया 4 हाथ दूर खड़े रह के दुआ मांग, इसलिए कि किसी को शक पड़ना। हम कब्र परस्त नहीं, हम खुदा परस्त हैं। हम किसी बंदे को सजदा नहीं करते, हम अपने बोले अल्लाह को सजदा करते हैं। आला हजरत से किसी ने कहा मैं नबी पाक की जाली चूम लूं, फरमाने लगे तेरा मुंह इस काबिल है नबी पाक की जालियों को लगाए? जहां झूठ बोलता है, गिबतें करता है, वहां मुस्तफा की जाल। पीछे हट के खड़ा हो, ए पाए नजर होश में आ, ये कुए नबी है। अरे आंखों से भी चलना, यहाँ बेअदबी है। तू हुजूर की जालियों को मुंह लगाएगा? ख्याल कर कहाँ खड़ा है। जब हम मजार शरीफ को चूमते हैं तो कुछ लोग इसकी फोटो वीडियो वगैरह मतलब निकाल कर, और जैसे मैंने बताया ना कि ये लोग तब्दील हुए हैं, तो ऐसे लोगों को दिखा के कहते हैं कि सजदा कर रहा है।
ٹھیک ہے ہم سجدہ نہیں کر رہے, بے شک ہم سجدہ نہیں کر رہے, سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو ہم سجدہ نہیں کر رہے, مگر یہ جو کچھ لوگ جن کو اتنا علم نہیں ہوتا تو ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو سجدہ کرتے ہیں, یہ قبر کو پوجتے ہیں معاذ اللہ. تو کیا ہم پر یہ جاننا ضروری نہیں تھا کہ ہم کیا ہمیں فالو کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ہماری غلطی ہے, ہم یہ غلطی کرتے ہیں اس کے وجہ سے دوسرے لوگوں کو دکھا کر, یعنی یہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ دوسروں کو دکھا کر گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو سنی جو ہے یہ درگاہ کو پوجنے والے ہیں. ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا لکھا ہے یعنی درگاہ شریف جانے کے بارے میں, تو اس کی پوری معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں وہاں پڑھ کر. نمبر 2, قوالی. تو کیا قوالی سننا جائز ہے ہمارے لیے؟ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں تو ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں, یعنی ہم نارمل لوگ جو ہے نا وہ قوالی سننے کے لائق ہی نہیں ہے, ان پر قوالی سننا جائز ہی نہیں ہے. جی ہاں, قوالی سننے کے بھی احکام ہے, آپ کو پتا ہے کہ کون اہل ہے, صرف جو اہل ہوگا نا وہی قوالی سن سکتا ہے. تو کون ہوتا ہے اہل, آپ کو پتا ہے کہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے, یعنی وہ واقعی سماع کے اہل لوگ بیٹھے ہوں. سماع کا اہل کون ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع کا یا قوالی سننے کا اہل وہ شخص ہوگا کہ اگر 7 دن کا فاقہ ہو جائے, پھر ایک طرف قوالی ہو اور ایک طرف روٹی رکھی جائے, اور اسے کہا جائے کسی ایک کا انتخاب کر لو, تو وہ روٹی چھوڑ دے قوالی کی طرف آ جائے. اب ہم لوگوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ قوالی چلتے ہوئے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قوالی کے بعد ملے گا کیا کھانے کو, بریانی کی دیگ ہے یا حلیم کی دیگ ہے. تو یہ مطلب عموماً مجمع اہل کا ہوتا نہیں ہے. تو جیسا آپ نے سنا کہ قوالی کے لیے بھی اہل ہم نہیں ہیں, قوالی سنتے ہیں اور سناتے ہیں اور مطلب بجاتے ہیں. تو قوالی سننے کیا شرائط ہے اور مدنی میاں حضور مدنی میاں کیا فرماتے ہیں قوالی کے حوالے سے, آپ کو ایک لنک اور ایک ویڈیو آپ کو مل جائے گا, تو وہاں پر جا کے آپ اس کے بارے میں نالج حاصل کر سکتے ہیں. اب نمبر 3, جلوس اور سندل میں ڈی جے بجانا, میوزک والا یعنی میوزک والی نعت لگانا, کلام لگانا میوزک والے, آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے. کیا ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے, سمجھا ہے, سنا ہے کہ ہمیں جب جلوس نکالنا تو کس طریقے سے نکالنا ہے, سندل نکالنا تو کس طریقے سے نکالنا ہے, کیا اس کے شرائط ہونے چاہیے, یعنی کس طریقے سے نکالا جانا چاہیے, کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہے نا, یہ سب چیزیں کے بارے میں ہم نے سنا, سمجھا نہیں سنا معاذ اللہ. آئیے میں آپ کے سامنے 1-2 روایت پیش کرتا ہوں, تو اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ عز و جل شاید آپ کو کچھ سمجھ میں آئے. تو پہلی جو حدیث پاک ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ عز و جل تنبورا, سارنگی اور ڈگڈگی بجانے والے کے علاوہ ہر گنہگار کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے سنا اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے اس شخص سے جو میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتا ہے. آپ نے سنا تنبورا, سارنگی, ڈگڈگی بجانے والے کے علاوہ ہر گنہگار کو معاف فرما دیتا ہے. نمبر 2, حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک راستے میں تھا کہ آپ نے باجے کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لی اور اس راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے. پھر دور جانے کے بعد مجھ سے فرمایا, اے نافع, کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کی, نہیں. تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹائی اور فرمایا, میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بانسری یعنی فلوٹ کی آواز سنی تو اسی طرح کیا جو میں نے کیا. یعنی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اس کا رسول یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی میوزیکل انسٹرومنٹ سے, میوزک سے کتنا ناراض ہوتے تھے. اور آپ نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ یعنی کان میں ڈال لیے اپنے, جب آپ نے بانسری کی آواز سنی, اور تب تک اپنے ہاتھ جو ہے کان سے نہیں نکالے جب تک وہ آواز وہاں سے مطلب چلی نہیں گئی, یعنی اتنی دور نہیں پہنچ گئی کہ اس کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی. تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں کانوں سے نکالی. تو یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میوزک کے خلاف. اور ہمارا کیا معاملہ ہے آپ خود جانتے ہیں, ڈی جے والی نعت بجاتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, اتنی آواز میں نعت بجاتے ہیں کہ کیا کہنے, مطلب اللہ خیر فرمائے. تو اب بتائیے کیا آپ کے ڈی جے میں بجنے والی جو میوزیکل نعت ہے تو اس کو سن کر کے اللہ تعالیٰ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا وہ خوش ہوں گے آپ کے اس کام سے؟ اور کیسے وہ اولیاء اکرام جن کا ہم سندل نکالتے ہیں, وہ اولیاء اکرام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے تیار ہوتے تھے, تو کیا وہ اس میوزیکل انسٹرومنٹ سے خوش ہوں گے؟ یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی راضی نہیں ہوں گے, تو کیا یہ اولیاء اکرام راضی ہو جائیں گے آپ کے اس ڈی جے والے سندل سے اور جلوس سے؟ یہ سب سننے سمجھنے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ کچھ بھی بولتا ہے, تو خالی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خالی آپ اپنے ضمیر سے اس بات کو پوچھئے بس
کیا یہ سب جو کام ہے ڈی جے والے جلوس نکالنا, سندل نکالنا, یہ جو میں کام کرتا ہوں, کیا یہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں یا اولیاء اکرام کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو کام ہے یہ صرف میں ٹائم پاس کے لیے کرتا ہوں, اپنے لیے کرتا ہوں, اپنی موج مستی کے لیے کرتا ہوں؟ معاذ اللہ. تو اگر یہ آپ کا جواب ہے تو آپ کا یہ پورا پیسہ برباد, آپ کا ٹائم برباد, اور آپ کو اس کی جگہ یعنی یہ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ ثواب ملے گا تو آپ کو اس کا گناہ ملے گا, ثواب کی جگہ آپ کو گناہ ملے گا اس کا. تو اس کا آپ خیال رکھیے گا. اچھا, اب یہ نہ ہو جائے کہ لوگ مجھے دیوبندی اور وہابی کہنے لگے, معاذ اللہ. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ میں کون ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں ایک کٹر سنی ہوں, اللہ کے فضل سے. اور آپ میرے چینل کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کیا چیزیں بناتا ہوں. اور تو اے سنیوں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر ہم شریعت کے اعتبار سے پراپر چلیں گے نا تو انشاءاللہ عزوجل کوئی بھی غیر عقیدہ اور سنیوں سے نفرت کرنے والا ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا انشاءاللہ. جیسا میں نے سٹارٹنگ کی تھا, سٹارٹنگ یہ تھی کہ جو گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے, تو ہماری غلط کام جو ہم ڈی جے بجاتے ہیں اور یہ مطلب ایسے کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم وہ کرتے ہیں, جیسا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور جیسے علماء اکرام فرماتے ہیں, اگر ہم وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل کوئی بھی بدعقیدہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے کسی بھی سنی بھائی کو جو ہے بہکا کر اپنی جماعت میں نہیں لے کے جا پائے گا. تو یہی بات میرے بتانے کا مقصد تھا کہ ہمیں جو ہے شریعت پر عمل کرنا ہے. اب جو لوگ یہ کچھ لوگ جو یہ کرتے ہیں غلط کام, تو ان لوگوں کی وجہ سے پوری جماعت پر جو ہے انگلی اٹھائی جاتی ہے, پوری جماعت کا نام بدنام کیا جاتا ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے لوگوں کو, دیکھو یہ ناچتے ہیں, یہ میوزک بجاتے ہیں, تو یہ اسلام میں نہیں ہے, ناچنا اسلام میں نہیں ہے, یہ سجدے کرنا اسلام میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے کافی نقصان ہمیں ہو رہا ہے سنیوں کو. تو ابھی عنقریب جو ہے جلوس شاید کچھ جگہ پر نکلے گا, کچھ جگہ پر شاید نہیں نکل پائے گا کورونا وائرس کی وجہ سے. خیر ابھی کی بات نہیں ہے, ہمیشہ کی بات ہے, دھیان کریں. سندل ہو, جلوس ہو, تو ہمیں ڈی جے والی ناچ جو ہے وہ نہیں بجانی ہے. ڈی جے والی براہ کرم آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ سب جو ہے چیزیں مت کیجیے, شریعت پر عمل کرتے رہیے. انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو ہمارے سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان نہیں, الٹا فائدہ ہوگا. کہ دیکھیے یہ ہے عاشقان رسول, یہ ہے عاشقان اولیاء جو اتنے بہترین انداز میں سندل نکالتے, جلوس نکالتے, ماشاءاللہ نعتیں پڑھی جاتی ہے, کلام پڑھے جاتے ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں جاتی ماشاءاللہ. تو یہ ہے مسلمان. تو اس سے غیر مسلم بھی انشاءاللہ عزوجل ہم سے جو ہے دیکھ کر ہمیں خوش ہوں گے اور ہمارے نزدیک آئیں گے, اور خود کے ہمارے سنی بھائی ہیں ان کو یعنی کوئی بہکا نہیں پائے گا انشاءاللہ عزوجل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک نارمل بندہ ہوں, نارمل ایک سنی مسلمان ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں. خیر اپنی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے, حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا, اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اگلے ویڈیو میں. اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آیا تو اس کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور اگر آپ نئے ہیں تو اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں, تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے.